معصومہ کو تربت میں بھی ظالم نے ستایا، فریاد خدایا، فریاد خدایا، فریاد خدایا۔ بے دین نے تربت پہ عمارت کو گرایا، فریاد خدایا، فریاد خدایا، فریاد خدایا۔ اللہ کے نام سے جو اپنے بندوں کے لیے انتہائی رحمان الرحیم ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے نبوت کے چراغ روشن کیے اور آخرت کی راہوں کو ہمارے لیے واضح کیا۔ درود و سلام ذات پیغمبر پر اور ان کی وصال پر کہ جنہوں نے ہر نوعیت کی قربانی دے کر اللہ کے دین کی اس لیے حفاظت کی کہ ہم جہالت کی تاریکی میں نہ بھٹکتے رہیں اور ان کی ہدایت کی روشنی میں منزل آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ یقیناً لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں محبت کا ایک درس سکھایا کہ جس میں ایسی شخصیتوں سے ہمیں وابستہ کر رہنے کی ہدایت کی گئی کہ جن کی محبت کی انتہائی منزلوں پر بھی انسان خدا سے دور نہیں ہوتا بلکہ نزدیک تر ہو جاتا ہے۔ وہ محبت جو محض ایک لمحے کا اقرار نہیں ہے بلکہ ایک زندگی کا پورا لائحہ عمل ہے۔ محبت ان ہستیوں سے ہر لمحے دعوی محبت کرنے والے سے تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ یاد رکھو یہ کوئی ماضی کا واقعہ نہیں کہ تم نے کہا کہ یہ ہستیاں ہماری محبوب ہستیاں ہیں۔ اگر دعوی محبت ہے تو محبت تو ہر لمحے تقاضے کرتی رہتی ہے اور ہر لمحے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر سچے ہو تو ان تقاضوں کی تکمیل کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ زبان سے اقرار کر لیا کہ ہمارے محمد کے پرستار ہیں تو اتنا کافی ہوگا، نہیں، قدم قدم پر کربلا تمہیں آواز دے رہی ہوگی۔ محض روایتی طور پر نہیں، محض ایک تلمیح کے طور پر نہیں، بلکہ حقیقتاً کربلا کسی نہ کسی روپ میں ہر جگہ ہر عہد میں موجود رہتی ہے، اور اس کربلا سے معصوم کا ایک پیغام اس عہد کے حبیب ابن مظاہر کے نام جا رہا ہوتا ہے کہ وقت مدد ہے، آؤ اور مدد کرو۔ یقیناً آج بھی کچھ مراکز ہیں جو ہماری محبت کے امتحان کے طور پر ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں۔ یہ مزارات مقدسہ، یہ ان ہستیوں سے منسوب مقامات، یہ ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ہستیاں قبر کی اس تاریکی میں آرام فرما رہی ہیں، نہیں، وہ تو ہر جگہ موجود ہیں۔ ان مقامات پر دعوت اس لیے دی گئی ہے آنے کی کہ اس مقامات پر آ کر تم بتاؤ
کہ کیا تمہارا دعوی محبت میں کچھ سچائی ہے؟ کیا تم چھوٹی سی قربانی سفر کی زحمتیں برداشت کر سکتے ہو؟ دیکھو ہم نے جو کہا ہے کہ محبت آل محمد میں جان دینے والا منصب شہادت میں فائز ہوتا ہے، تو یہ سوچو کہ اتنا بڑا منصب جو مسلم ابن اوسجہ نے حاصل کیا تھا، حبیب ابن مظاہر نے حاصل کیا تھا، تمہیں اگر عطا ہو رہا ہے تو کچھ تو اس کی قیمت تمہیں ادا کرنی ہوگی، کچھ تو اپنے دعوی محبت کو سچا ثابت کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ مقامات مقدسہ ان کی زیارت، یہ زیارت کا حکم دیا ہی اس لیے گیا ہے، یہ فرمائش اس لیے کی گئی ہے کہ تم اپنی محبت کا امتحان دیتے رہو اور دنیا ہماری اس صداقت کا اعتراف کرنے کو مجبور ہو جائے کہ دیکھو اگر یہ سچے نہ ہوتے تو زمانے کی تمام تر کوششوں کے نتیجے میں آج ان کا کوئی نام بھی نہ لیتا، لیکن کیا کہنے کہ زمانہ جن کو ٹھکراتا رہا، پس منظر میں دھکیلتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ ذہن انسانی ان کے ناموں سے بھی محروم ہو جائے۔ آج جب کوئی محب نہ معلوم کتنی صحبتیں اٹھا کر، کتنے مسائل اٹھا کر، حالات سے کتنا تصادم کے بعد اس مقام پر پہنچتا ہے، تو اس کا کسی ایسے مقام پر کھڑا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ زمانہ لاکھ مٹانے کی کوشش کرے، جن کو اللہ زندہ رکھتا ہے وہ بہت اور زندہ رکھتا ہے۔ فرض اولین ہمارا محض عمارتوں کی تعمیر نہیں، خیال رہے یہ مزار اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنی عظمت کے لیے، اپنے تقدس کے لیے کسی شاندار عمارت کے محتاج نہیں ہے۔ یہ تو وہ ہیں کہ جس صحرا میں قدم رکھ دیں وہ صحرا جنت نظیر بن جاتا ہے۔ یہاں پر عمارتیں کوئی ہمارا تقاضا نہیں ہے، یہ عمارتیں بھی بنیں گی تو یہ بھی ہماری طرف سے اظہار عقیدت ہوگا، اظہار محبت ہوگا، یہ بھی محبت کے امتحان میں ہماری کامیابی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ مزارات کا بننا بات کی چیز ہے، اس سے پہلے یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ مزارات کبھی ہماری توجہ کی نگاہ سے ہٹنے نہ پائیں۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ کے کوئی حالات ایسے ہوتے ہیں، کہیں صورتحال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اگر چلے جائیے تو وہ جو قبروں کے برائے نام نشانات رکھے ہیں اس کے گرد بھی کڑے پہرے ہیں، شرک کی صدائیں ہیں، جنگلے ہیں جن سے بہت دور فاصلے پہ کھڑے ہو کے دور سے مقررہ اوقات میں بمشکل انسان ان مقامات کو دیکھ پاتا ہے۔ یقیناً دل مضطرب کا تقاضا تو یہ ہے کہ کاش مہلت ملے تو ہم اپنے آپ کو ان قبروں کے اوپر گرا دیں، وہاں جا کر اپنی محبت کا مظاہرہ کریں، لیکن زمانہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس رکاوٹ سے یقیناً مومن دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ کیا کرے، کیسے ان مقامات پہ جائے، جب دیکھتا ہے کہ جگہ جگہ سے اسے ٹھکرایا جا رہا ہے، اسے ان جگہوں پہ جانے سے روکا جا رہا ہے جہاں جانے کے لیے اس کا دل بےتاب ہے، تو بے چین ہو کے کہتا ہے کہ آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، آئیں گے تو سوائے اس کے کہ دل گرفتگی حاصل ہوگی، رنج و علم حاصل ہوگا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن خیال رہے کہ ایسا کوئی فیصلہ آپ کے دعوی محبت کی نفی ہوگا۔ اگر وہاں دشواریاں ہیں تو یہی تو موقع ہے کہ ہم وہاں پہ جانے کے لیے اصرار کریں، زیارت کے لیے اصرار کریں۔ دنیا ہمیں پاگل کہتی رہے، دیوانہ کہتی رہے، محبت وہ کیفیت ہے کہ اس کے اندر دیوانگی ہی اس کا اصل حسن متوکل عباسی نے اپنے عہد حکومت میں 4 مرتبہ حرم بارگاہ امام حسین کو مسمار کرنا چاہا، ہل چلانا چاہا، دریا کا پانی اس کے اوپر چھوڑنا چاہا، ویسے وہاں پر لوگوں کی پابندی لگائی کہ وہ نہیں آ سکتے۔ ایک شخصیت تھے جناب زید مجنون، بغداد میں ہوا کرتے تھے، وہ پہنچے جناب بہلول کے پاس
اور جا کے ان کو ساتھ لیا. دونوں دیوانے بڑھتے ہوئے سرزمین کربلا پہ پہنچے. وہاں پہ پہرے لگے ہوئے تھے. جو ان پہروں کا نگران تھا اس نے کہا کہاں منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟ بادشاہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہاں کوئی نہیں آنے دیا جائے, ہرانے والے کو روک دیا جائے. کہا ہم اسی لیے تو آئے ہیں کہ تم نے پابندی لگائی. اگر پابندی نہ ہوتی تو شاید ہم نہ آتے, لیکن ہم پر تو ضرورت اس وقت محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان پابندیوں کو توڑ کر جائیں. آج ابھی تک خدا کا فضل ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں یقیناً برابر ہوں گی. روزہ ایمان جناب زینب بھی قائم رہے گا, روزہ جناب سکینہ بھی قائم رہے گا. لیکن اتنا خیال رہے کہ اگر جناب زینب کے روزے کی زیارت کی تمنا ہے اور وہ تمنا پوری نہیں ہو رہی, ہم نہیں جا پا رہے, تو دشمن کا مقصد اس طرح بھی پورا ہو رہا ہے. اصل مقصد مزاروں کو توڑنے کا یہ نہیں ہے کہ ان مزاروں کی بلڈنگ ان کو ناگوار گزرتی ہے. اصل میں جو چیز ناگوار گزرتی ہے وہ زائرین کی زیارت کرنا ہے. اگر یہ زیارت رک جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہے ہیں. چنانچہ ہماری یہ دگ و دو جاری رہنی چاہیے. جیسے بھی ہو, جتنے حالات ہوں, جتنے مشکل دور میں انسان مصائب اٹھا کے جائے گا, دیکھیے محبت کے امتحان آسان نہیں ہوا کرتے. یہ فرض کی دنیا میں تو ہوتا ہے کہ مشکلات بڑھیں تو فرض ہلکا کر دیا جاتا ہے. نماز میں اگر صورت احوال یہ ہو کہ جسم اس قابل نہ ہو کہ نماز کو باقاعدگی سے ادا کرے, تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم تمہارے اوپر سے پابندیاں اٹھا لیتے ہیں. قیام کی جگہ قعود کر سکتے ہو, تم کھڑے ہو کر پڑھنے کے بجائے بیٹھ کر, لیٹ کر اشاروں سے پڑھ سکتے ہو. روزہ نہیں رکھ سکتے, حالات اجازت نہیں دے رہے, تم روزے کو چھوڑ سکتے ہو, قضا کر سکتے ہو. فرض میں جب سختی بڑھتی ہے فرض کے تقاضے کم ہو جاتے ہیں, لیکن محبت میں جب سختی بڑھتی ہے, مسائل بڑھتے ہیں, تو تقاضے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. دن کی روشنی میں بچہ بیمار ہو کوئی بات نہیں, شدید سردی میں بیماری کی اگر بچہ بیمار ہو جائے تو اب اس سردی میں بستر کی حرارت روک نہیں سکتی والدین کو, آرام کی خواہش روک نہیں سکتی. وہ ہر قیمت پر بچے کو کوشش کریں گے کہ اس کے علاج کی, اس کے دوا کی کوشش کی جائے, ہسپتال لے جایا جائے. یعنی جہاں مصائب بڑھے وہاں پر تقاضے محبت کے بڑھتے چلے گئے. آج اگر مصائب بڑھے ہیں تو تقاضۂ محبت بھی بڑھ گیا ہے. بس جناب والا, مجھے تو صرف اتنا کہنا تھا کہ عالم تصور میں یہ سمجھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ جب کبھی عمرے کے لیے گئے, حج کے لیے گئے اور ان مقامات پر جانے میں زحمتیں ہوئیں, تو دل نے کہا کیا کرتے ہو, بلا وجہ ایسی جگہ آنے سے کیا فائدہ کہ جہاں دل کی خواہش پوری نہ ہو سکے. جب ہم نے دیکھا کہ آج شام میں حالات ایسے ہیں کہ جناب زینب کے پاس نہیں جا سکتے, تو ہم نے فوراً اپنا پروگرام ملتوی کر دیا. سوچا وہاں پہ کیسے جائیں گے, اور اس عالم میں کسی نے خبر سنائی کہ کربلا معلیٰ میں جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے, نجف اشرف میں جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے, تو ہم وہاں زیارت کے لیے چلے گئے. عالم تصور میں میں نے ایسے ہی ایک زیارت کا مرحلہ دیکھا کہ میں تمام جگہوں کی زیارتوں سے منہ موڑ کر کربلا معلیٰ پہنچا ہوں, حدود کربلا میں داخل ہوا ہوں. تو عالم تصور میں یہ خیال آیا کہ مجھے پہلے روضہ رسول پہ جانا چاہیے. اتنے میں کسی نے دل کی گہرائیوں سے کہا کہ روضہ حسین پہ جانے سے پہلے تمہیں یہ خیال رہے کہ یہاں حسین کے خیمہ گاہ کا پاسبان بھی رہتا ہے اور بغیر اس کی اجازت کے تم قدم نہیں بڑھا سکتے. چنانچہ خواہش ہوئی کہ پہلے حضرت عباس کے مزار پہ جائیں. بارگاہ عباس میں داخل ہوئے, شہنشاہ وفا کی خدمت میں خراج تحسین پیش کیا, آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا. کیسا لگا کہ جیسے قبر سے ایک آواز آ رہی ہے, میرے پاس آئے ہو, میری ماں کے مزار کو چھوڑ کر آئے ہو, یہ عہد کر کے آئے ہو کہ اس ماں کے پاس نہ جاؤ جس نے زمانے کو عباس جیسا فرزند دیا ہے. یہ عباس اس ماں کی کمائی ہے کہ جس نے میرے شہادت کے بعد جنت البقیع میں, جہاں آج اس کی ویران قبر ہے, یہیں پر بیٹھ کر وہ سارا دن روتی رہا کرتی تھی اور یہ مرثیہ پڑھتی رہتی تھی کہ پروردگارا اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو حسین کا سر قلم نہ ہوتا.
اگر میرے عباس کے بازو سلامت ہوتے تو زینب ام کلثوم کی چادر کوئی نہ چھینتا۔ شرمندگی کا احساس لیے ہوئے، ندامت کا احساس لیے ہوئے مزار حضرت عباس سے نکلا اور اسی تصور میں بارگاہ حسینی میں داخل ہوا۔ وہاں پہنچا تو ایک مرتبہ کہہ رہا تھا کہ مولا آپ نے بڑی عظیم قربانی دی ہے، آپ کی قربانی کا کہ ہم احسان مند ہیں۔ تو جواب آیا کہ کیسے احسان مند ہو، تم نے میری اس ماں کی قبر کو چھوڑ دیا کہ جس نے پال کے زمانے کو حسین لیا تھا، تم نے میری اس بہن کی قبر کو چھوڑ دیا کہ جس نے اپنی قربانیوں سے میرے مشن کو کامیابی تک پہنچایا ہے، تم بھول گئے اس زینب کو کہ جس نے نہ معلوم کتنی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ بنی ہاشم میں، ہمارے گھرانے میں اس سے پہلے کبھی کسی کو عورت کو ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو میری بہن نے مسائل اٹھائے ہیں۔ بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا، شرابی کے دربار میں پہنچنا، یہ معمولی مصیبتیں نہیں تھیں۔ کیا اس ان مصیبتوں کا صلہ یہ ہے کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے؟ پھر اس ماں کو میں بھول جاؤں کہ جس ماں کی، اس ماں کو تم بھول گئے کہ جس کی کیفیت یہ ہو کہ جس کی تربیت کے نتیجے میں زمانے کو حسین ملا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کربلا میں ایک لمحہ آیا تھا کہ جب پوری جنت سمٹ کر کربلا میں آ گئی تھی، تمام انبیاء آ گئے تھے، تمام ملائکہ آ گئے تھے، تمام ماضی کی وہ ہستیاں آ گئی تھیں جنہوں نے راہ خدا میں قربانیاں دی تھیں۔ یہ کون سا مرحلہ تھا؟ میرے سامنے میرا جوان بیٹا ایڑیاں لڑ رہا تھا، اس کے سینے میں بچی لگی ہوئی تھی اور میں اس بچی کو نکالنا چاہتا تھا۔ اس وقت جتنے آئے تھے سب میرے سامنے ایک ایک کر کے آتے گئے۔ جبرائیل نے آ کے کہا تھا آقا و مولا حسین بچپن میں آپ کا جھولا جھلایا کرتا تھا، آج اجازت دیجیے کہ اس مشکل مرحلے پر میں آپ کا ساتھ دوں، اس بچی نکالنے میں میں مدد کروں۔ اتنے میں دادا ابراہیم پڑھے تھے، حسین تیری آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی، حسین تیرے اسماعیل کے ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہیں، کیسے تو یہ عظیم کام کرے گا؟ کم از کم آنکھوں پہ پٹی تو باندھ دے، کم از کم اسماعیل کے ہاتھ پیر کو باندھ دے۔ اتنے میں نانا رسول آئے تھے اور کہا تھا حسین بیٹے مجھے تجھ پہ پورا اعتماد ہے، لیکن یہ منزل بڑی کڑی ہے، اگر کہے تو میں تیری مدد کر دوں۔ میرے بابا علی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا حسین زمانے کا مشکل کشا ہوں، تیری اس مشکل میں میں مدد کروں گا۔ اس وقت میری ماں آگے کھڑی تھی، اس نے سب سے کہا تھا بابا ہٹ جائیے، بابا ہٹ جائیے، مولا علی ہٹ جائیے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ میں نے اپنے بچے کو تربیت دی ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں میرے دودھ کا اثر کتنا۔ کیا اس ماں کا احسان ایسا نہیں؟ اس ماں کا احسان ایسا نہیں کہ اس کی زیارت کے لیے جاؤ، اس کی قبر کو پھر پاس جا کر اس کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے دستار کی مولا زمانہ میرے راستے میں رکاوٹ ہے، میں حکومتوں سے ٹکر نہیں لے سکتا، میں زمانے بھر سے نہیں ٹکرا سکتا، میں کیا کروں؟ تو اس کے اوپر ایک ایسا احساس ہوا کہ جیسے تل بھرے جھولے میں کہا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہو۔ کیا کوئی رات ایسی گزاری ہے کہ جس رات تم نے کروٹیں صرف اس لیے بدلی ہوں کہ میری والدہ گرامی کی قبر ویران ہے؟ کبھی اس بات سے تمہارے دل میں کوئی فکر پیدا ہوئی ہے کہ تمہارے اماموں کی قبروں کو زمانے نے اس میرے سجاد کی قبر کو جس نے تم تک اسلام پہنچانے کے لیے نہ معلوم کتنے درے کھائے ہیں، کتنے کوڑے کھائے ہیں، کتنے کانٹوں پر سے گزرے ہیں، ان کی قبر کو صرف اس لیے نظر انداز کر دیا کہ زمانے کی رکاوٹ کے درمیان میں حائل ہے؟ کبھی تو تم نے بارگاہ عزیز میں دعا کی ہوتی خدا بندہ ان مزاروں کی بحالی کے لیے ہمیں اپنا کردار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تم دعا کرتے تو اللہ کوئی سبیل پیدا کرتا۔ ارے اور کچھ نہیں تھا، لاوارث تو نہیں تھے تم، زمانے کا ایک امام موجود تھا، اس کی بارگاہ میں فریاد کرتے مولا ہماری مدد کیجیے۔ ہر وقت تو کہتے رہتے ہو مولا ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی، اپنی ضرورتوں کے لیے تو بلاتے رہتے ہو، کبھی ہمارے مزاروں کے لیے بھی تم نے بلایا ہے، کبھی ہمارے آثار کے تحفظ کے لیے بلایا ہے۔ بس بزرگان محترم عالم خیال میں جب یہ سارے مراحل سے گزرا تو دل میں ایک کسک لے کر وہاں سے پلٹا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ کاش ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے اب اس کا ازالہ کر دیں۔
کاش اور کچھ نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں تو کم از کم اپنی اس عزم کا اعادہ کرتے رہیں کہ پروردگارا ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے تھے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ پھیلے ہوئے ہاتھوں کو بھرنا میرا کام ہے، تو پروردگارا ہم تو دعا کر رہے ہیں، اب اس دعا کو قبول کرنا تیرا کام ہے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں سعادت بخش کہ ہم ان کے بحالی کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم دنیا کے لوگوں کو، ذہن انسانی کو، انسانیت کے ضمیر کو بیدار تو کر سکیں کہ یہ جن کی ملکیت ہے ان تک پہنچنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہ دنیا بھر کا اصول ہے کہ اگر کوئی مقام کسی ذات سے وابستہ ہوتا ہے، کسی گروہ سے وابستہ ہوتا ہے، ان کی عقیدتوں کا مرکز ہوتا ہے، تو وہاں کا انتظام و انصرام ان عقیدت رکھنے والوں کے سپرد کیا جاتا ہے، اس کے مخالفوں کے سپرد نہیں کیا جاتا۔ ہندوستان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام حضرات جانتے ہیں کہ سن 1947 میں جب تبدیلی آبادی ہوئی، کچھ لوگ وہاں سے ادھر آئے، یہاں کے لوگ وہاں گئے، جب پاکستان کے لوگ ہندوستان گئے تو کئی مندر ویران ہو گئے، کئی گردوارے ویران ہو گئے۔ یہی صورتحال ہندوستان میں ہوئی، کئی امام بارگاہیں ویران ہو گئیں، کئی مساجد ویران ہو گئیں، لیکن دونوں حکومتوں نے یہ اہتمام کیا کہ اگر گردوارے ہیں تو کہیں سے کوئی ایک سکھ مل جائے کہ جو اس کا انتظام چلاتا رہے، اور جب کبھی کوئی سکھ تجارت کے لیے آنا چاہے تو اس کو تمام سہولتیں فراہم کی جائیں۔ یہی صورتحال ہندوستان کی حکومت نے کئی مقامات پر کیا۔ اگر پٹیالے کے علاقے میں ایک امام رضا علیہ السلام کے فرزند کی قبر ہے تو ویران ہو گئی تھی، حکومت نے اس کا پورے اہتمام سے تعمیر کی تاکہ زائرین وہاں پر آ سکیں۔ جس عقیدت کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے مقدس مقامات کی حفاظت وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں۔ آج جنت البقیع سے اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ مر جانے والے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر تمہارا تعلق ان ہستیوں سے محض تجارتی تعلق ہے کہ محض ان سے فائدے کی توقع ہے اور فائدہ نہیں پہنچتا، تو چلو تمہیں فائدہ نہیں پہنچتا، تم جانو اور تمہارے فائدے نقصان جانیں۔ ہماری تو وابستگی ان کے ساتھ فائدے نقصان کی وابستگی نہیں ہے۔ محبت کی تعلقات میں تجارت نہیں ہوا کرتی، اس میں فائدے نہیں دیکھے جاتے، وہ ہماری پسندیدہ ہستیاں ہیں۔ اس لیے ہماری تمنا یہ ہے کہ اس کا انتظام و انصرام ہمارے پاس ہو۔ وہ مسجد نبوی، وہ وہاں کے مزارات، وہ وہاں کے آثار جو زمانہ رسول سے اب تک باقی تھے، اب رفتہ رفتہ کر کے ختم ہو رہے ہیں۔ اب یہ تفصیلات کا اس وقت نہیں ہے کہ عرض کروں کہ یہ آثار کو مٹانا در حقیقت اسلام کو مٹانے کی کوشش ہے۔ اس عہد میں اگر اسلام دشمنی ہو سکتی ہے تو وہ اسلام کے کسی اصول کی مخالفت سے نہیں ہو سکتی، بلکہ اسلام کے آثار کو مٹا کر ہو سکتی ہے۔ جو اسلام کو مٹا رہا ہے وہ اسلام دشمن ہے۔ بس ہماری دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس عہد میں اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمیں وسائل نہیں ملتے، ہم وہاں پر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، تو ہمارا پروردگار کمزور نہیں ہے، کم از کم اس کی طاقت کی پناہ میں اپنے آپ کو بھی دے سکتے ہیں اور ان مقدس مقامات کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم ان مزارات کے سلسلے میں اپنے فرض کو یاد کر رہے ہیں، تو وہ مزارات جو ہمارے اپنے عزیزوں کے، وہ قبریں جو ہمارے متعلقین کی جگہ جگہ دنیا میں بن رہی ہیں، ان کے اندر آباد ہونے والے ان بزرگوں کو کہ جو دنیا سے چلے گئے، ان کی سلامتی کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ پروردگارا، جس طرح ان مزارات کے لیے ہم بظاہر کچھ نہیں کر سکتے، ان قبروں میں سونے والی شخصیتوں کو بھی اب یہ تیری بارگاہ میں پہنچ گئیں، ہم ان کے لیے بھی سوائے دعا کے کچھ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کے درجات آخرت کو بلند فرما، اور رب العالمین ہماری عبادتوں کے جو فیض و برکات ان کی تعلیمات کی وجہ سے ہماری ذات میں پیدا ہوئے ہیں، اس میں ان کو بھی حصے دار بنا رب العالمین۔ بالخصوص جناب اظہار کاظمی صاحب کہ جو اس شہر سے نزدیک کے علاقے سے وابستہ تھے اور ان کے فرزند سے آپ حضرات پوری طرح سے واقف ہیں کہ وہ جتنا دینی معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں، ابھی ان کا پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے۔ مجھے موقع نہیں ملا کہ میں خصوصیت سے ان کی تعزیتی مجلس میں حصہ لے سکوں، لیکن پھر بھی دعا جو اس مجلس میں ہوتی وہ بھی دعا ہوتی، اس مجلس میں ان کے لیے دعا ہے۔ پروردگارا ان کی خطاؤں کو کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص ان کے لیے بھی
آپ کے تمام مرحومین کے لیے بھی، ملت کے ان شہداء قربانی دینے والوں کے لیے بھی جنہوں نے کم از کم جان دے کر یہ تو ثابت کیا کہ وہ محب تھے اور محبت کے راستے پہ چلتے رہے۔ یہ کم سے کم نذرانہ ہے جو دنیا محبت میں کوئی انسان پیش کر سکتا ہے۔ خدا ان کے نذرانے کو قبول کرے اور ان کے لیے ہماری دعائیں ان کے آخرت کے توشے کا کام سر انجام دیں۔ ایک سورہ فاتحہ سورہ ہم تیری حسب منشا تعمیر کر نہ پائے، تو منہدم ہوئی جب ہم تب بھی بے خبر تھے۔ ہم تیری حسب منشا تعمیر کر نہ پائے، تو منہدم ہوئی جب ہم تب بھی بے خبر تھے۔ شرمندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ،